الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وما بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، آج ہم اسلامی سال کے اعتبار سے سال کے پہلے مہینے یعنی محرم الحرام کا پہلا جمعہ پڑھ رہے ہیں. محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. عیسوی کے اعتبار سے سال کا آغاز ہوتا ہے جنوری سے، اور ہجری کے اعتبار سے سال کا آغاز ہوتا ہے محرم الحرام سے. اور ہر مسلمان کو چاہیے یہ کہ جب بھی وہ کوئی تاریخ متعین کر دے اور اپنے ایام کا حساب و کتاب رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسلامی تاریخ اور اسلامی سالوں کے اعتبار سے سال شمار کرے. اس لیے کہ ہمیں جب زکوٰۃ دینے کا حکم ہوتا ہے تو جب زکوٰۃ مسلمان کو اس مال پر دینی ہوتی ہے جس مال کو اس کی ملکیت میں ایک مکمل سال گزر گیا ہو، اور اس سال کی مقدار اور وہ سال شمار ہوتا ہے محرم سے لے کر محرم یا محرم سے لے کر 30 ذی الحجہ یا 29 ذی الحجہ، جتنے دنوں کا مہینہ ہوگا اس اعتبار سے سال کا اختتام ہوگا. لیکن عام طور پر ہمارے رسم و رواج اور معاشرے کے اندر تاریخ اور سال کا شمار انگریزی مہینے کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہ شمار رکھنا حرام اور ناجائز تو نہیں، لیکن ایک مسلمان کو چاہیے یہ کوئی اسلامی مہینے کے اعتبار سے اور اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے اپنی تاریخ کو متعین کر دے. یہ سال اور یہ تاریخ کا اجرا یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب کوئی واقعہ بیان کیا جاتا تھا، جب کوئی تاریخ بیان کی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا فلاں لڑائی سے پہلے یا فلاں لڑائی کے بعد، یا فلاں آدمی کی پیدائش سے پہلے یا فلاں آدمی کی پیدائش کے بعد. جو بڑے بڑے واقعات اور جو بڑی بڑی شخصیتیں ہوا کرتی تھی، چاہے ان کی پیدائش ہو چاہے ان کی وفات ہو، اس کے ساتھ ایام کو مخصوص اور متوجہ کر دیا جاتا تھا. یہ زمانہ گزرتا گیا، پھر ایک وقت آ گیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو لوگوں نے اپنی تاریخ کو شمار کرنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے. کچھ یہ رواج چل گیا، آگے جب دور چلتا گیا، وقت بڑھتا گیا، 40 سال کی ولادت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مل گئی تو پھر مسلمان عام طور پر اور غیر مسلموں کے اندر جب رواج ہونے لگا تو اکا دکا وہ بھی، ورنہ مسلمان شمار کرتے تھے یہ نبوت کے پہلے سال کا واقعہ ہے، یہ نبوت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے،
یہ نبوت کے 30ویں سال کا واقعہ ہے۔ اس طریقے سے زمانہ شروع اور تاریخ متعین ہونے لگی۔ چونکہ اسلام ابھی محدود تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 53 سال کی عمر میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہاں سے ایک نیا دور شروع ہو گیا، لیکن ابھی تک مسلمانوں کے درمیان نبوی سلسلہ چلتا تھا۔ جب دور خلافت خلیفہ ثانی بلا فصل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آ گیا، جن کی خلافت برحق اور جن کی خلافت ملی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفے پر، یعنی آپ کی وفات کے فوراً بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول اور خلیفہ برحق بنائے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دور خلافت ایک طویل زمانے تک رہا اور جن کی خلافت برحق اور ایسی سچائی اور ایسی منصفانہ خلافت تھی کہ جس کی مثال آج تک پوری دنیا پیش نہ کر سکی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر صرف عرب نہیں بلکہ عجمی ممالک بھی فتح ہو گئے۔ تاریخ فرشتہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہی ہندوستان کے اندر اسلام آ گیا تھا۔ تجارت کی غرض سے کافرے نے آ کر ہند کے اندر اسلام کو پیش کیا اور بے شمار لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، لیکن یہ دور بہت قلیل دور تھا، مگر اس کے علاوہ عرب ممالک کے اندر اسلام پھیل گیا تھا۔ اب اجمی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ابھی اتنا قرب حاصل نہیں ہوا تھا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کو خطوط لکھنے شروع ہو گئے تو خطوط کی تاریخ کے اندر صحیح اندازہ نہیں ہونے لگا کہ تاریخ کیسے متعین کی جائے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے کبار صحابہ کو لایا، ان سے مشاورت ہوئی، مجلس شورا بیٹھی۔ مجلس شورا بیٹھنے کے بعد یہ متعین ہو گیا آج کے بعد سے اسلامی سال کا آغاز ہوگا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، یعنی ہم ہجری لکھنا شروع کر دیں گے، نبوی کی جگہ ہجری لکھنا شروع کر دیں گے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم الحرام قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک ہجری متعین ہو گئی، دوسرے سال کا آغاز محرم الحرام سے شروع ہو گیا، اور یہ محرم الحرام اسلام کے ابتدائی دور کے اندر اشہر حرم کے اندر داخل تھا۔ وہ 4 مہینے جن 4 مہینوں کے اندر اللہ نے قتال کو منع کر دیا تھا، منہا 4 حرم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے تمہارے لیے 12 مہینے متعین کیے، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ وہ 4 مہینے 3 تو بالکل متصل ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور چوتھا آ گیا محرم الحرام۔ ان باقی 3 مہینوں کے اندر آج بھی حرمت ممانعت قتال منع کیا گیا، لیکن بعد میں اس چوتھے مہینے کو محرم الحرام کو سے نکال دیا گیا، اس میں حرم قتال کی ممانعت باقی نہیں رہی، البتہ پہلے 3 مہینوں کے اندر مستقل ممانعت رہی، اور خاص طور پر حرم محترم کے اندر ممانعت آج بھی ہے، پہلے بھی تھی، اور کل سال کے اعتبار سے ممانعت ہے۔ بہرحال اسلامی سال کا آغاز ہو گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر، اور یہ تنہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فیصلہ نہیں بلکہ کبار صحابہ کی مجلس سے یہ بات طے ہو گئی تھی، اور آج تک یہ سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے، اور یہی محرم الحرام شروع ہو گیا۔ ہمارا ہجری سال 1433 کا سال شروع ہو گیا، جیسے ابھی تک عیسوی اعتبار سے 2011 چل رہا ہے، ابھی دسمبر ختم ہو جائے گا، جنوری شروع ہو جائے گا، تو اسی جنوری کے اندر 2012 ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے اسلامی سال کے اعتبار سے آج تک 1432 چل رہا تھا، محرم الحرام شروع ہو گیا تو اسلامی سال کے اعتبار سے 1433 ہجری کا سال شروع ہو گیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1435 سال گزر گئے۔ نبوت کے اور 13 سال ایڈ کر دیے جائیں تو 13 سال کی اضافے اور آگے بڑھے گا۔ ہجرت کیے ہوئے 1433 سال گزر گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت محرم الحرام کے اندر نہیں بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کی تھی۔ آپ کی ولادت بھی ربیع الاول کے اندر ہوئی، آپ نے ہجرت بھی ربیع الاول کے اندر کی، اور آپ اس دنیا سے پردہ بھی فرما کر گئے ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل کیا ہمارے لیے قابل اتباع ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت کو اپنانا لازم ہے، وہ خلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدہ، اور خلفاء راشدہ سے مراد ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی مرتضی رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 4 خلیفہ گزرے ہیں، ان 4 خلیفوں کی ہر ادا کو، ہر عمل کو، ہر قول اور فعل کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ عام صحابہ نہیں ہے، خلفاء الراشدین المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور دوسری روایت میں علیکم بسنتی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو اور صحابہ کی خلفاء راشدین کی سنت کو ان دانتوں کے ساتھ، نواجذ کے ساتھ، ان دانتوں کے ساتھ جو چیز پکڑی جاتی ہے وہ بنسبت ان دانتوں کے زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکڑی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ان نواجذ دانتوں کے ساتھ خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لینا۔ پتہ چلا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سال کا آغاز اور ہجری کا آغاز متعین کیا ہے یہ خلاف شرع نہیں بلکہ شریعت کے مطابق ہے، اور اس کو بدعت بھی نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہدایت یافتہ ہے، لہذا ان کی بات کو پکڑنا ہے۔ تو اگر ہم نعوذ باللہ یہ کہیں گے کہ اسلامی سال کو چونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے متعین کیا، انہوں نے اس کا آغاز کیا، انہوں نے اس کو بدعت کیا، یعنی یہ بدعت شروع کر دی، گویا ہمیں کہنا پڑے گا نعوذ باللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی تھی۔ اور یہ بات یہاں نہیں رکے گی، بات یہاں سے آگے بڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، گویا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی کی اتباع کرنے کا فرمان اعلان کر رہے ہیں۔ یہ تو کہا نہیں جا سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کسی بدعت کے کرنے کا حکم دے دیں گے۔ پتہ چلا جو کام انہوں نے کیا وہ عین سنت ہی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اور شریعت کے مطابق تھا۔ محرم الحرام کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد بہترین روزہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نزدیک صیام شہر اللہ، اللہ کے مہینے کا روزہ، اور اللہ کے مہینے کا روزہ آگے بتایا المحرم، محرم اللہ کے روز، اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقل طور پر رمضان المبارک اور عشرہ محرم الحرام کے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، مگر 10 روزے کے ساتھ ساتھ جہاں اس کی خاص طور پر فضیلت وارد ہوئی ہے وہاں پورے عشرے کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک
پورے عشرے کے فضائل بے شمار بیان ہوئے، لیکن خاص طور پر چونکہ 10 محرم الحرام کے ساتھ بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، خاص طور پر اس امت کے اندر عجیب و غریب اور بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، لہذا 10 محرم الحرام کی اور زیادہ خصوصیت بڑھ جاتی ہے۔ مگر جہاں تک روزے کا تعلق ہے، روزے کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، تم یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کس چیز میں؟ قول میں، فعل میں، عمل میں، ہر چیز میں تمہیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مومن کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود امامہ باندھتے تھے، اور امامہ باندھ کر نماز پڑھنا اس نماز سے افضل ہے جو بغیر امامے کے پڑھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ امامہ باندھا کرو، لیکن امامے کے نیچے تم ٹوپی ڈال لیا کرو، اس لیے کہ یہودی امامہ تو باندھتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ ٹوپی نہیں ڈالتے ہیں، لہذا تم ٹوپی ڈال لیا کرو۔ اسی طریقے سے یہودی لوگ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، مگر تم تنہا 10 محرم الحرام کا روزہ مت رکھا کرو، بلکہ تم اس کے ساتھ ساتھ ایک روزہ اور، یا تو ایک روزہ پہلے یعنی 9 محرم الحرام کا، اور یا ایک روزہ بعد میں یعنی 11 محرم الحرام، 10 کے ساتھ ایک پہلے یا ایک بعد میں، گویا 2 روزے رکھ لیا کرو۔ دوسری روایت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس محرم الحرام کا ایک دن کا روزہ گویا وہ 30 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ 30 صیاما بكل یوم 30 صیام، ہر دن کا روزہ ایسا ہے گویا 30 دن کا، یعنی ایک دن کے روزہ رکھنے کا ثواب 30 دن کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ مگر یہ روزہ رکھنا کوئی واجب اور فرض نہیں، جو آدمی رکھنا چاہے گا رکھ سکتا ہے، جو آدمی نہیں رکھے گا لازم اور ضروری نہیں، لیکن بہتر یہ کہ کم سے کم 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 ذی الحجہ کا روزہ ہم سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عاشورہ کے دن میں یعنی 10 محرم الحرام کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہو، مال ہو، عبادت ہو، یہ ساری چیزوں اپنی جان مال کو لگانے کی ترغیب دی ہے۔ من وسع علی نفسی مالی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی، جو آدمی عاشورہ کے دن میں اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، اپنے اہل ویال کے اوپر وسعت اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرے گا، اللہ پاک اس کے اوپر وسعت فرمائیں گے پورے سال کے اعتبار سے۔ اس پر جلیل القدر صحابی، مشہور محدث یحییٰ بن سعید، معروف امام فقیہ سفیان بن عیینہ وغیرہ رحمہ اللہ کا عمل اور قول یہ ہے، ہم نے اس کا تجربہ کیا اور تجربے میں اس کو صحیح پایا، جو آدمی عاشورہ کے دن میں خرچ کرے گا اللہ پاک اس کے دل کے اندر، اس کے مال کے اندر وسعت پیدا فرمائیں گے۔ مگر اس وسعت کے اندر کس میں نہیں، بلکہ اسلام کے اندر افراط اور تفریط سے منع کیا گیا ہے۔ نہ تو غلو اتنا کرو کہ شریعت کے وہ احکام جو منصوص نہیں ہے، جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی فرمودات نہیں ہے، ارشادات نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے ان کو اتنا بڑھا لو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اتنا بھی نہیں کرنا کہ تم شریعت کے احکام کو گھٹا لو، نہ افراط نہ تفریط، ہمیں وہ کرنا ہے جو کہا گیا ہے، اتنا کرنا ہے جتنا کہا گیا ہے، ایسے کرنا ہے جیسے کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، عمل کر کے دکھایا بھی اور بتایا بھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابی نے جواب دیا ہاں، قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے اللہ کی طرف سے جو احکام آئے تھے، قد بلغت الرسالۃ، رسالت کی جو ذمہ داری آپ پر تھی وہ آپ نے پہنچا دی، وادیت الامانۃ، اور آپ نے امانت کے پہنچانے میں پورا انصاف کیا، خیانت نہیں کی۔ کتنی امانت داری سے کام لیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है, यहूदी कहने लगा ये कैसा रसूल है जो इन लोगों को उठने बैठने के तरीके भी बताता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ओ यहूदी, उठने और बैठने के नहीं, जागने और सोने के लिए नहीं, बल्कि हमारे हबीब ने, हमारे नबी ने हमें बाथरूम में जाने का तरीका भी बता दिया, बाथरूम में बैठने का तरीका भी बता दिया, बाथरूम से निकलने का तरीका भी बता दिया और ढीले के इस्तेमाल का तरीका भी बता दिया। जब मुसलमान बाथरूम में जाएगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्थि वल खबाइस, ये बाथरूम से पहले दुआ पढ़नी है। जब अंदर दाखिल होने लगेगा, बायां पांव अंदर दाखिल करना है, जब निकलने लगेगा दायां पांव बाहर निकालेगा। गुफ़रानकल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अनिल अज़ा व आफ़ानी, शुक्र परवरदिगारा तेरा जिसने गंदी चीज को मेरे पेट से बाहर निकाल कर मुझे आराम दे दिया। क्या ये दुआ नहीं पढ़नी चाहिए? अरे उससे पूछो जिसके पेशाब का बंद लग जाता है, अरे उससे पूछो जिससे कब्जी हो जाती है, अरे इस गंद का बाहर निकलना जरूरी है या पेट में रहना जरूरी है? और जब बाथरूम के अंदर जाएंगे सर ढांक कर जाना, अंदर बैठकर कोई कलाम नहीं करना। अजीब जहालत है, अजीब जहालत। यही चंद दिन पहले एक साहब आए मदरसे के बाथरूम में, अंदर दाखिल हो गए, अंदर दाखिल होते इस्तिंजे के लिए बैठ गए और कहने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाथरूम में बैठकर बाहर से आवाज देने वाले की आवाज का जवाब देना भी जायज नहीं, इजाजत नहीं है। वो बाथरूम में बैठकर फ्लैश पर बैठकर कह रहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो तो तब की बात थी। आज अभी जुमे से पहले हमारे बुजुर्ग वहां बैठे हुए थे, मैं अंदर से दाखिल हो गया। अजीब जहालत की चीज। अरे इस्तिंजा पर्दे की चीज है, इसको पर्दे में करना चाहिए। हमें तो आज तक इस्तिंजा करना नहीं आया और हम करेंगे क्या? हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? हम अल्लाह के अहकाम को कैसे अपनाएंगे? नबी की सुन्नत को कैसे अपनाएंगे? आज तक इस्तिंजा करना नहीं आ गया। अरे इस्तिंजा पर्दे की चीज है, इसको पर्दे में रखना चाहिए। कितने साथी मर्द तो मर्द, औरतें बाथरूम के अंदर जाके दरवाजा खुला रख के बैठ जाती है। क्या ये पर्दे की चीज है? ये बेगैरती नहीं, ये बेहुर्मती नहीं। अरे औरत इतनी पर्दे की चीज, अल्लाह ने फरमाया ओ औरत तू कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, अपनी छातियों पर और चादर डाल लिया करो। हालांकि पर्दा और कमीज तो पहनी हुआ होती औरत को, फिर भी का इतना पर्दा करना है। और हमारी माँ बहन बाथरूम के अंदर जाएगी, दरवाजा खोल के बैठ जाएगी। ये सीखने की चीज है, ये समझने की चीज है। और आका ने कैसे कहा वैसे करने की चीज है। हमें तो ये तक सीखा नहीं आज तक। हम क्या सीखेंगे और क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या जिंदगी में अपनाएंगे? और बातें ऐसे करते हैं, बाथरूम में जाएंगे, बाथरूम में इस्तिंजा करेंगे और फिर बाजार की तरफ निकलेंगे और कमरबंद को बांधते हुए जा रहे हैं। अरे ये पर्दे की चीज है, इसको ओपन नहीं रखना है, तो अपने कमरबंद को बांधते हुए बाहर जा रहा है। बज़ाहिर आपको शायद ये लगती होंगी कि यह बेशर्मी जैसी। अरे जब वो बेशर्मी वाला अमल हो रहा है, हम यहाँ से नहीं बताएंगे, फिर बताएंगे कहाँ से? अरे दीन यहाँ से नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरे मिंबर रसूल से बड़ा कोई मिंबर हो सकता है? अरे मस्जिद नबी से अजीम दुनिया के अंदर मस्जिद हराम के बाद कोई अजीम मस्जिद हो सकती है? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जिस टुकड़े को कहा गया है उस टुकड़े से अजीम कोई टुकड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब उस मिंबर पर बैठकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के तरीके बताए, पहनने के तरीके बताए, बाथरूम में जाने के तरीके बताए, निकलने के तरीके बताए, आज के खतीब को बाथरूम में जाने का तरीका मिंबर रसूल से बैठकर बयान करते हुए हद क्यों महसूस हो रही है? मुसलमान कहते हैं ना यम का सुन्नत पढ़ करें, इजाजत पर्दे कहते हैं। अरे पर्दे की बात तो जरूर, लेकिन ऐसी पर्दे की बात जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके दिखाया, क्या मुझे उसको बताते हुए शर्म महसूस करनी? कतई नहीं। बहरहाल मैं तो ये अर्ज कर रहा था, ये यहूदी कहने लगा ये कैसी चीज है? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने बताया हमें बाथरूम में जाने के तरीके भी बता दिए। जब यहाँ के तरीके भी बता दिए तो मुहर्रमुल हराम में हमें कैसे रहना है, कैसे अय्याम गुजारने, वो तरीका भी बता दिया। जहां पर माल खर्च करने के लिए कहा गया, वहीं पर बिदआत और रसूमात से भी रोका गया।
بدعات اور خرافات سے بھی روکا گیا۔ اس موقع پر ہمارے یہاں اور عام دنیا کے اندر بہت ساری بدعات اور خرافات کا رواج ہوتا ہے۔ کیا؟ مثال کے طور پر چند دن پہلے مجھے ایک ساتھی فون پر پوچھتے ہیں، ارے مفتی صاحب مجھے بتاؤ، مجھے خط بنانا تھا، خط بناؤں؟ میں نے کہا اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ کہ لیں اصل میں محرم شروع ہو گیا ہے نا۔ تو میں نے کہا محرم شروع ہے پھر کیا ہو گیا؟ کہ لیں کوئی ساتھی کہہ رہے تھے ہاں عائشون کھاتا سے مناؤ، ٹھیک ہے یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں ناخن کاٹنے سے منع نہیں، خط بنانے سے منع نہیں، بال کاٹنے سے منع نہیں، داڑھی کاٹنا پہلے بھی منع تھا آج بھی منع ہے، آج کے مہینے کے اندر شادی کرنا منع نہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو محرم الحرام کے مہینے کے اندر شادی کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جس نے محرم الحرام کے مہینوں کے اندر شادی کرنا منحوس سمجھا اس نے شریعت محمدی کا انکار کر دیا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر شادی کرنے کی تلقین کی ہے، جہاں پر شادی کرنے کی ترغیب دی ہے، وہاں محرم الحرام اور شوال کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے، بلکہ کتنے صحابہ کا نکاح محرم الحرام کے اندر ہوا، لہذا قطعاً اس کو منحوس نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے ساتھی محرم الحرام کے مہینے اور خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک خرید و فروخت کرنا منع سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہاں اگر آج گاڑی ہے تو اس میں نحوست ہو جائے گی، اگر کوئی چیز خریدی اس میں نحوست پیدا ہو جائے گی، ارے کائی کی نحوست پیدا ہو جائے گی۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو تم نحوست سمجھتے ہو؟ جو آدمی یہ کہتا ہے ان 10 دنوں کے اندر کام کرنا منحوس ہے، چونکہ ایک عظیم ثانیہ ہوا ہے، گویا وہ شہادت حسین کو منحوس سمجھتا ہے، اور شہادت حسین کو منحوس سمجھنا اپنے ایمان کی خیر ماننا ہے۔ ارے بھائی ہمارے نزدیک تو عظیم الشان موت وہ ہے جو شہادت کی موت ہو۔ اگر جہاد فرض ہو گیا، مسلمان مسجد کے اندر سجدے میں پڑا اس کی روح پرواز ہو گئی، مکروہ موت مرے گا، اس لیے کہ شہادت کی موت سے بھاگ گیا ہے۔ تو کیا ہم شہادت شہید ہونے والے شہداء کربلا کے ان 10 دنوں کے اندر جن میں ان کے پانی کو بند کیا گیا تھا ان کی شہادت کو منحوس سمجھتے ہیں؟ جو ایسا منحوس سمجھتا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا نہیں بلکہ غداری کا ثبوت دیتا ہے۔ ارے ہمارے لیے تو شہادت ہے، جب مسلمان میدانی جہاد میں پہنچتا ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو، اگر شہید ہو گیا تو شہید، اگر فاتح بن گیا تو غازی۔ ارے وہ تو شہید ہو گئے ہیں، ان کے لیے تو اتنی بہترین موت ہوئی ہے، ہم ان ایام کو منحوس سمجھیں گے؟ قطعاً یہ یہودیوں کی طرف سے نکالا ہوا عقیدہ ہے، اور آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں گے عبداللہ ابن سبا جس نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، اس کی تاریخ کو پڑھو، وہ یہودیوں سے نکلتا ہے، اور یہودیوں نے بنیاد ڈالی ہے محرم الحرام کے مہینوں کے اندر یہ ساری خرافات کرنا یہ منع ہے۔ ہمیں تو خوش ہونا ہے، ارے کرنا کیا ہے؟ اگر محبت یقینی طور پر بے دردی کے ساتھ، ظلم اور بربریت کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور شہید ہونا تو ہر ایک کا ہونا ہی ہے، لیکن چونکہ اس ثانیہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا ہے، آل رسول کے گردن پر چھری پھیری گئی ہے، گردن کو الگ کیا گیا ہے، دھڑ کو الگ کیا گیا ہے، اور ابن یزید بدبخت نے ہونٹوں سے چھڑی کو لگا گیا، مذاق کیا گیا ہے، یقینی طور پر انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، بربریت کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا خون رائیگاں ہو گیا ہے یا ان کی شہادت رائیگاں ہو گئی ہے۔ جب وہ رائیگاں نہیں، ان کا خون رائیگاں نہیں، تو ہمیں ان دنوں کے اندر کوئی ماتم پرستی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر مخصوص طریقے سے کالے کپڑے پہنتے ہیں، جو عام دستور کے مطابق کوئی کالے کپڑے، کالی جیکٹ، کالی ٹوپی، کالا امامہ پہنتا، کوئی حرج نہیں، لیکن مخصوص کر کے ان دنوں میں کالا کپڑا پہن لینا یہ قطعاً ناجائز ہے اور منع ہے۔ اس لیے کہ اگر یوں ہی کوئی پہنتا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس نیت سے، چونکہ امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، وہ غم میں منا رہا، شریعت نے غم منانے کی اجازت صرف 3 دن دی ہے مرد کو، اور عورت کو ایام عدت گزارنے کی جو مقدار متعین کی ہے اس سے زیادہ بھی اس کو عدت منانے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کا اگر شوہر مر جائے تو عدت کے ایام تنہائی میں، جہاں وہ عطر نہیں لگائے گی، جہاں بنو سوار نہیں کرے گی،
عدت کے جو بھی احکام وہ نہیں کرے گی، لیکن اگر اس کا باپ مر جائے چوتھے دن خوشی کا اظہار کرنا لازم ہے۔ جب چوتھے دن خوشی کا اظہار کرنا لازم ہے، آج 1400 سال گزر جانے کے بعد کیا پھر ہمیں وہ ماتم کرنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ گویا ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شہادت کی وفاداری کا ثبوت نہیں دے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت نالائق عمل اور بھی ہم کرتے ہیں، ان دنوں کے اندر خاص طور پر قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان میں جانا کوئی منع نہیں ہے، ہر دن جائے، مہینے میں 1 دن جائے، 10 دن، جب مرضی تب جائے، لیکن انہی دنوں کے اندر خاص طور پر جانا یہ بھی منع ہے، یہ نہیں بدعت ہے۔ اسی طریقے سے قبروں کے اوپر ان کی لپائی کر لینا عجیب تاثر ہے، یہ آج بھی ہوتا ہے، عید کے دن بھی ہوتا ہے، اور آگے اگر کسی بزرگ کے ولادت کا یا وفات کا وقت ہوتا ہے ان دنوں بھی کرتے ہیں، یا اس آدمی کی وفات کا وقت ہو یا اس کے جنم دن کا دن ہو، اس دن بھی ان قبروں پر لپائی شروع کر دیتی ہے۔ کیا ہو گیا مسلمان کو؟ کہاں ڈوب گئی مسلمان کی قبر؟ ارے قبرستان کو قبرستان اسی لیے کہتے ہیں، وہاں پر پھر 40 سال کے بعد دوسری قبر نکالنی تھی، لیکن ہم نے دیواریں چڑھا دی، مکان بنا دیے، بلڈنگیں بنا دی، اور بلڈنگیں بنانے کے ساتھ ساتھ پھر ہر مہینے اور ہر سال ان کے لیے پاپائی بھی کر دیتے، چونا کر دیتے ہیں، دیواریں کھڑی کر دیتے۔ یہ سارے کام یہ غیر مشروع ہے، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور خاص طور پر عورتیں جو قبرستانوں کے اندر جاتی ہے، ان عورتوں کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور فرمایا لعنت ہو ان عورتوں کے اوپر جو قبروں کی زیارت کے لیے چلی جاتی ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی، ایک بات زائرات القبور، قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہے، دوسری بات والمتخذین علیہا المساجد، اور ان قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ مسجدوں سے مراد چاہے اصطلاحی مسجدیں ہوں اور چاہے سجدہ گاہ ہو، اور تیسری چیز والسروجی، اور چراغ جلا لیتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، اگر مفتی کی بات ہوگی مفتی کی زبان کو کاٹ لینا، مفتی کو کاٹ لینا، لیکن میری بات نہیں ہے۔ یہ جامع الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو نقل کیا ہے، اور قول اپنا نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہذا میری وہ مائیں اور بہنیں سن لیں، یہ میری طرف سے نہیں، یہ لفظ لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نکالنے سے منع کیا ہے۔ یعنی ایسا کبھی لفظ ہے، ایسا گندا لفظ ہے کہ اس کو زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نکالا ہے تو سمجھ لینا چاہیے یہ کتنا بڑا جرم کر رہی ہیں وہ عورتیں جو ایسا عمل کر رہی ہیں، ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہے۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور وہ یوں ہی رائگاں چلے گئے ہوں۔ ارے ایمانی بھائیو، اگر میرا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہے اور ہونا چاہیے، وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں، وہ نبی کا امتی نہیں جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں سنو، آپ جیسی عورت تھی حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دن دعا کیا آپ نے، یا اللہ عائشہ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ تم کیوں خوش ہو گئی ہو؟ عائشہ نے جواب دیا، ماں اور بہنوں اگر تم سن رہی ہو سن لو، ورنہ مردوں تم تک یہ پیغام پہنچانا عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کو صحیح راہ پر بتانا، صحیح راہ پر لگانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن میرا اور آپ کا گریبان پکڑ کر جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائیں گی۔ میری ماں اور بہنوں سنو، عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں خوش نہ ہو جاؤں؟ دو جہاں کے بادشاہ نے عائشہ کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا میری تو بخشش
یہ عائشہ کا ایمان تھا، یہ عائشہ کا عقیدہ تھا، یہ عائشہ کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت تھی. عائشہ تھی، صحابی رسول ابھی ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے. حضرت سراقہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ہجرت کے موقع پر پیچھا کر رہے. ایک موقع پر حضرت سراقہ کے پاؤں کی گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے، آپ کی دعا سے نکل گئے. پھر آگے دوڑا، پھر دھسے، پھر آگے دوڑا، پھر دھسے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور کہا سراقہ کیا عالم ہوگا اس وقت کا جب تو میرا امتی یعنی تو مسلمان ہوگا، ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. ایک وقت گزر گیا، سراقہ واپس چلا گیا، ابھی ایمان نہیں لایا. ایک زمانے کے بعد ایمان لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، دور خلافت آ گیا. ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، 2 سال تک دور خلافت چلا، دنیا سے چلے گئے. سراقہ زندہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا. ایران فتح ہونے کے قریب تھا. سراقہ بیمار ہو گیا، بیماری کی اس عالم میں پہنچ گیا. سب لوگوں نے مرنا تجویز کر دیا. صبح سے لے کر شام تک تانتا بندہ رہا. شام کے وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا، فرمایا سراقہ تم بڑے خوش نصیب ہو، ان قریب تمہاری روح پرواز ہونے والی ہے، تم آقا سے ملو گے، آقا سے میرا سلام کہہ دینا، تم جنت کے بالا خانوں میں پہنچ جاؤ گے. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے لے کر اب تک ایسے لیٹے ہوئے تھے، کھڑا ہونے کی ہمت نہیں تھی. یوں ہی امیر المومنین کی زبان سے نکلا، تم رخصت ہونے والے ہو. ایک دم جلال میں آ گئے اور بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد کہا، امیر المومنین عمر میں تم کو بڑا دانا سمجھتا تھا، لیکن آج تم بھی نادانی جیسے بات کر رہے ہو. تمہیں معلوم نہیں ہے جب ہجرت کی جا رہی تھی میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا، قریب پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی، سراقہ کیا عالم ہوگا اس وقت کا جب ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ہے، ابھی تک میرے ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن نہیں پہنے ہیں. لہٰذا میں یقین کے ساتھ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں ابھی سراقہ کی موت نہیں آ سکتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا، وہاں کا مال غنیمت ڈھونڈا، مال غنیمت کو تلاش کیا، سونے کے کنگن نہیں ملے. سالار کو بلایا، تم نے مال غنیمت کے اندر خیانت کی ہے. کہا واللہ میں نے مال غنیمت کے اندر خیانت نہیں کی ہے، آپ دوبارہ تلاش کیجئے. دوبارہ تلاشی لی گئی اور ایک کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے سونے کے یہ 2 کنگن تھے. عمر بن خطاب نے کھولا اور سراقہ کے پاس لے گئے اور یوں بازو کے اندر ڈال دیا، پہنائے. پہنانے کے بعد پھر نکال لیے. پہنائے اس لیے آقا کی پیشن گوئی تھی، نکالے اس لیے مرد کو سونا پہنا حرام ہے. ارے جب ان مرد مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا یقین تھا، میری ماں اور بہنوں سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علی المساجد والسروج. ان عورتوں پر لعنت ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں اور وہاں پر مسجد بنا لیتی ہیں اور چراغوں کو جلا لیتی ہیں. ابھی تو اس مضمون کا اگلا حصہ اور خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور جس بے دردی اور ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا ہے اور شہید کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے اور ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف اور عقیدہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ جمعے کو تفصیل کے ساتھ آئے گا. بہرحال اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، چونکہ اگلا جمعہ 10 محرم کے بعد آئے گا لیکن چونکہ محرم سے ملتا جلتا ہے، بہرحال خرافات سے قطع تعلق بالکل الگ الگ، کوئی ماتم نہیں، کوئی غمی نہیں، بلکہ عام رواج روٹین کے مطابق جیسے شہداء شہید ہوئے ہو گئے ہیں ایسے یہ بھی شہید ہو گئے، ہم ان کے لیے اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. ارے یہ کچھ کم ہے، 1000 تھے وہ جو سامنے والے تھے، وہ 1000 تھے اور یہ صرف 72 تھے. یہ 72 شہید ہو گئے اور ان کے 88 مقتول ہو گئے تھے، قتل ہو گئے تھے. کہ یہ ان کی جرأت کی کم مقدار ہے؟ بہرحال وہ تو شہید ہو گئے تھے، لیکن یہ سارے خرافات کے اندر ہمیں جانے کی قطعاً ضرورت نہیں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی یقینی جو محبت اور جو عقیدت ان کے ساتھ ہونی چاہیے وہ عقیدت اور وہ ایمان اور وہ اعتقاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت سارے بیماروں نے شفایابی کے لیے دعا کی درخواست کی، یا بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے مرحومین کے لیے، ہمارے ریٹائرڈ ڈی ایس پی صاحب جن کا گزشتہ جمعہ انتقال ہو گیا تھا، عبداللطیف ملک صاحب
الحمدللہ بہت نیک تھے، انہوں نے بھی مغفرت کی دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ تمام مرحومین کو مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد سب کے لیے دعائیں مغفرت کی جائیں گی۔